بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈ لاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ تیسرا باب، پوائنٹ نمبر 12۔ اس واقعے سے پورے پرادنس میں سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ اخبارات نے شہ سرخیاں لگائی تھیں۔ ان کے بیانات کے مطابق کومو جھیل میں دھماکوں سے تباہ ہونے والی ماہی گیری کے اسٹیمر پر عملے کے 7 آدمی موجود تھے۔ بقیہ لوگ کیپٹن سمیت ٹریسنی پارک میں جشن ریشم کی آخری تقریبات میں شرکت کر رہے تھے۔ جہاز دھماکوں کے بعد جھیل کی سطح سے نابود ہو گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غرق ہوا تھا، ورنہ اتنی جلدی تہ نشین ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ 7 جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ جہاز کے کیپٹن الفروزے کے بیان کے مطابق اس حادثے سے قبل جشن ریشم کی ایک تقریب کے دوران میں نامعلوم آدمیوں نے اس کے ماتحتوں پر فائرنگ بھی کی تھی، لیکن اس سے اس کے عملے کے آدمیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، البتہ کچھ تماشائی زخمی ہو گئے تھے۔ انتظامیہ کے ذمہ دار افراد دونوں واقعات کے درمیان کسی تعلق کی تلاش میں ہیں۔ جہاز کا کپتان اسے لا علم ہے کہ جہاز کیوں کر تباہ ہوا۔ الفروزے نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک بیوقوف سے غیر ملکی طالب علم نے اس کا چیلنج قبول کر کے شمشیر زنی کے مقابلے کا آغاز کیا ہی تھا کہ کسی نے اس بیچارے پر فائر کر دیا۔ میرے عملے کے آدمی اس کی حمایت میں اٹھ کر کھڑے ہوئے تو ان پر بھی فائرنگ کی گئی۔ نامعلوم حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے بھیڑ میں غائب ہو گئے، اور وہ بیچارہ طالب علم پتہ نہیں مارا گیا یا ڈر کر روپوش ہو گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نامعلوم حملہ آور افراتفری کے عالم میں اس کی لاش بھی اٹھا کر لے گئے ہوں اور کسی کو پتہ نہ چل سکا ہو۔ اسٹیمر کے ساتھ ہی غرق ہو جانے والے 7 آدمی کے نام بھی اخبارات میں شائع ہوئے تھے، اور نیک دل بوڑھے پلونیوں کے مختصر بیان سے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ اس کی فہرست میں اس کے اکلوتے جوان سال بیٹے کا بھی نام شامل تھا۔ بوڑھی ماں اور جوان بیٹی کی گریہ وزاری اس سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ انہیں دونوں کے خیال سے خود کو سنبھالے رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، ورنہ خود اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔ دنیا تاریک ہو گئی تھی اس کی نظروں میں۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ جب اس کے ہاتھ پاؤں تھکیں گے تو وہ اٹالینی سے کہے گا کہ اب وہ جہاز کی ملازمت ترک کر کے شہتوت اور انگوروں کے باغات کو سنبھالے، اور وہ خود صرف اپنے چھوٹے سے پولٹری فارم کی دیکھ بھال کرتا رہے گا، جس کی مرغیاں سارے زمانے سے انتخاب تھیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اتنی وزنی تندرست مرغیاں پورے ریجن میں کہیں اور نہیں مل سکیں گی۔ اسے فخر تھا کہ اپنی مرغیوں پر بڑی تندہی سے ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور ہمیشہ اس شبہ میں رہتا تھا کہ آس پاس کے لوگ ان کی طاق میں رہتے ہیں، بس ذرا ان کی نظر چوکے اور وہ ایک آدھا مرغی غائب کر دیں۔ لیکن اس وقت اسے کسی کا بھی ہوش نہ تھا۔ وہ تو اب یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دونوں ماں بیٹی پرسکون ہو جائیں، تو وہ بھی کہیں چھپ چھپا کر اتنا روئے کہ پسلیوں کا بوجھ کچھ کم ہو سکے۔ دن ختم ہوا، رات ہوئی، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پلونیوں نے کئی بار انہیں سمجھایا تھا کہ جو کچھ ہونا تھا اب ہو چکا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن وہ تو بت بن کر رہ گئی۔ پھر جب آسمان پر صبح کے آثار نظر آنے لگے تو پلونیوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مکان کے عقبی حصے کا دروازہ پیٹ رہا ہو۔ کون ہے؟ ادھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ اٹھتا ہوا بولا۔ دونوں کچھ نہ بولی، اور خود اسے ایسا لگا جیسے اس نے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی سنی ہو۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ کون ہے بھائی؟ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر بولا۔ دروازہ کھولو پاپا۔ باہر سے تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی۔ کون؟ بوڑھا بوکھلا گیا۔ تمہارا لینی پاپا۔ بوڑھے کو ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر لاتعداد تیز رفتار چونٹیاں رینگنے لگی ہوں۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ دروازہ کھولو، اس بار نسبتاً اونچی آواز میں کہا گیا۔ میں بھوت نہیں ہوں، وہ غلط فہمی تھی۔ آہستہ سے پلونیوں کا ہاتھ اٹھا اور دروازے کی چٹکنی گر گئی۔ ایک نوجوان بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میرے بچے، پلونیوں اس سے لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ پیچھے ہٹو، دروازہ بند کر دو، میں خطرے میں ہوں، نوجوان بولا۔ دروازہ بند کر دیا گیا، اور وہ خاموشی سے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ پھر بوڑھا آہستہ سے بولا، یہ کیا ہوا لینی؟ پھر بتاؤں گا، مجھے کہیں چھپاؤ، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے کہ میں زندہ ہوں، لینی نے کہا۔ پلونیوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اور وہ آہستہ سے بولا، کیا ان دونوں کو بھی نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، لینی نے کہا۔ دیکھو، یہ ناممکن ہے، ان کی حالت بہتر نہیں ہے، پلونیوں بولا۔ اچھا، میں سوچوں گا،
لیکن ابھی نہیں، ابھی تو مجھے کہیں چھپا دو، لینی نے کہا۔ پولونیو نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ فی الحال دونوں غمزدہ کو اسے لا علم ہی رکھا جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں کسی ایک کو شادی مرگ ہو جائے۔ اچھا، تم چپ چاپ شرابوں والے تہخانے میں چلے جاؤ، میں کوئی انتظام کروں گا، پولونیو بالآخر بولا۔ جلدی تم تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آج تو بیٹے مجھے تمہارے لیے باورچی خانے سے چوری بھی کرنی پڑے گی۔ اس نے اس کا شانہ تھپک کر ہنسنے کی کوشش کی، عجیب سے جذباتی ہیجان میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا بیچارہ پولونیو۔ وٹالینی کو تہخانے میں پہنچا کر خود اس کمرے میں واپس آیا جہاں وہ دونوں اب بھی اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ پولونیو کہنے لگا، ٹریسالو کا شکاری اوٹو تھا، کوئی آدمی ٹریمیز سے آیا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ غرق ہو جانے والوں کی فہرست میں غلطی ہو گئی ہے، ان میں کئی آدمی اسٹیمر کے کپتان ہی کے ساتھ ہیں۔ دونوں پوری طرح پولونیو کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ پولونیو پھر بولا، خدا ہم پر ضرور رحم کرے گا، ہم نے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہے ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ریڈیو آپریٹر ہمیشہ کپتان کے ساتھ ہی رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اسے ساتھ ہی لے کر جاتا ہے۔ ہمارا لینی ریڈیو آپریٹر ہی تو ہے۔ دونوں نے پھر سسکیاں لینا شروع کر دی اور پولونیو نے کہا، اس سے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم دعائیں مانگو، شکاری کے دوست کا بیان سچ ہو۔ وہ دونوں خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ ان کی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے امید کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد کچن میں برتن بھی کھنکنے کی آواز سنائی۔ ناشتے کی میز پر اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب مجھے تاب کہاں، تم میرے لیے کچھ چیزیں ناشتہ دان میں رکھ دو اور کافی تھرمس بھر دو، میں بھی ٹریمیزو جاؤں گا۔ شکاری کہہ رہا تھا کہ اسٹیمر کا عملہ کپتان سمیت ٹریسٹی میں سے ٹریمیزو آ گیا ہے۔ میں بھی سب کچھ دیے دیتی ہوں پاپا، تم ضرور جاؤ، اس کی بیٹی سلوانا بولی، لیکن جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کرنا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اور ہاں، تم ذرا میری مرغیوں کا خیال رکھنا، کئی دن سے ایک لومڑی لاگو ہو رہی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری واپسی تک میں وہیں بیٹھی رہوں گی، بیٹی نے کہا، لیکن ایک بار غور سے سن لو، ابھی کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ ہرگز مت کرنا۔ اگر ہم نے اخبارات میں شائع ہونے والی فہرست کے بارے میں شبہ ظاہر کیا تو خواہ مخواہ پولیس پیچھے پڑ جائے گی۔ پولونیو نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے۔ سلوانا اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، ہمیں ابھی خاموشی رہنا پڑے گا۔ ماں نے سر کو اثباتی انداز میں جنبش دی اور کچھ بولی نہیں۔ اس طرح پولونیو اپنے روپوش بیٹے کے لیے ناشتہ فراہم کر کے صدر دروازے سے باہر نکلا تھا اور چکر کاٹ کر مکان کی پشت پر جا پہنچا تھا۔ اکبی دروازے کی اندرونی چٹکنی پہلے ہی سے نیچے گرا رکھی تھی۔ باہستگی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور تہخانے میں اترتا چلا گیا۔ وٹالینی کو اس نے پورا واقعہ بتا کر کہا، اب آخر میں ٹریمیزو سے واپسی پر انہیں کیا بتاؤں گا؟ کچھ سوچیں گے، فی الحال تو مجھے پیٹ بھر لینے دو، بہت بھوکا ہوں۔ پولونیو اس کی کہانی سننے کے لیے بے چین تھا۔ یہ قطعی جھوٹ ہے کہ اسٹیمر پر 7 آدمی موجود تھے، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، وٹالینی بولا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ 7 آدمیوں کی کہانی کیوں سنائی گئی؟ مگر سوال تو یہ ہے کہ تم کس طرح بچے؟ پولونیو نے پوچھا۔ بس یہی سمجھ لو کہ جس نے اسٹیمر کو غرق کیا تھا کم از کم مجھے مرنے سے بچا لیا۔ شروع سے سنو، اسٹیمر زیادہ تر پریسٹی میں لنگر انداز رہتا تھا اور عملہ سے محض رات بسر کرنے کے لیے گھر کی طرح استعمال کرتا تھا، لیکن حادثے والی رات کو صبح کو ہمیں شمال کی طرف روانہ ہونا تھا۔ کسی وجہ سے اسٹیمر کو اس رات ٹریسٹی سے 6-7 میل آگے لے جا کر لنگر انداز کیا گیا تھا اور میرے علاوہ بقیہ لوگ لانچوں میں بیٹھ کر ٹریسٹی چلے گئے۔ جشن کے اختتام پر وہ واپس آتے اور پو پھٹتے ہی اسٹیمر آگے بڑھ جاتا۔ مجھے بہرحال اسٹیمر ہی پر موجود رہنا تھا کیونکہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سے پیغام آتا رہتا تھا۔ اب اصل واقعے کی طرف آؤ۔ رات کا کھانا کھا کر عرشے پر چہل قدمی کر رہا تھا کہ کسی نے بے خبری میں پیچھے سے میری گردن پر وار کیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد کا علم نہیں کہ اسٹیمر پر کیا گزری۔ دوبارہ ہوش میں آیا تو خود کو ایک لانچ کے کیبن میں پڑا ہوا پایا، وہ بھی اس حال میں کہ میرے ہاتھ پیر رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ چپکا دیا گیا تھا، اور میں نے دھماکے سنے تھے جو دور کے معلوم ہوتے تھے۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ سکا کہ وہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بے بسی سے پڑا رہا۔ پھر ایک نقاب پوش کیبن میں آیا اور میرے پیروں کی رسیاں کھول کر لانچ کے نچلے حصے میں لے کر گیا۔ وٹالینی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ پولونیو نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ دن بھر قیدی رہا۔ وہی نقاب پوش آ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلا جاتا تھا اور مجھ سے میری ضروریات کے مطابق پوچھتا رہتا تھا۔ آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو لکو کے ایک ویران ساحل پر پڑا ہوا تھا اور میرے ہاتھ پیر بھی آزاد تھے۔ بس پھر میں گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ بس اتنی سی کہانی ہے؟
پلونیو سے بے اعتباری سے دیکھتا ہوا بولا، اور کیا؟ لینی نے کہا، تو تم ایک اہم آدمی بن سکتے ہو، پولیس کو صحیح بیان دے دو، بھلا تم کس طرح خطرے میں ہو سکتے ہو؟ اس طرح چھپے رہنا تو احمقانہ بات ہوگی۔ باپ نے کہا، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ وہ اپنے باپ کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، کیوں؟ باپ نے پوچھا۔ میں تمہیں کسی طرح بھی نہ سمجھا سکوں گا کہ وہ خطرہ کس قسم کا ہے، مجھے ساری زندگی روپوشی میں بسر کرنی ہوگی، لینی نے کہا۔ تم سمجھانے کی کوشش تو کرو، پلونیو نرم لہجے میں بولا۔ میں جن کا ملازم ہوں وہ بے حد خطرناک لوگ ہیں، لینی بولا۔ پہلے کبھی تم نے بتایا نہیں، پلونیو نے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لینی بولا۔ کیسی حیرت انگیز باتیں کر رہے ہو تم، پلونیو نے کہا۔ یقین کرو پاپا، ملازمت حاصل کرنے سے قبل مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے ریڈیو آفیسر کی ٹریننگ لی تھی، لہٰذا مجھے یہی کام کرنا تھا۔ انگوروں اور ریشم کے کیڑوں میں پڑھنا تو ہوتا تو اس قسم کی تعلیم ہی کیوں حاصل کرتا، باغبانی کا کورس کیا ہوتا، لینی نے کہا۔ ظاہر ہے، پلونیو سر ہلا کر بولا۔ بہرحال ملازمت حاصل کرنے کے لیے جب میں جنیوا گیا تو کسی بھی جہاز راں کمپنی کو ریڈیو آپریٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ سخت مایوسی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس بھاگ دوڑ میں بہت ہی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ انہی میں سے کسی ایک نے مجھ سے کہا کہ فی الحال ماہی گیری کی ایک اسٹیمر پر ریڈیو آپریٹر کی جگہ خالی موجود ہے جو کومو جھیل میں ماہی گیری کرتا ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہیں اس نوکری پر مل سکتی ہے۔ کیا حرج ہے؟ فی الحال کر لو، اس کے بعد بہتر مواقع کی تلاش میں رہنا۔ میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، وقتی طور پر یہی صحیح۔ اس طرح یہ ملازمت ہاتھ آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ماہی گیری کے اسٹیمر پر تنخواہ ہی کیا ہوگی، یہی سمجھ لوں گا کہ جیب خرچ ہی مل رہا ہے اور عملی تجربہ بھی حاصل ہو رہا ہے جو کسی بڑے جہاز پر ملازمت حاصل کرنے کے سلسلے میں کام آئے گا، لینی کہتا چلا گیا۔ تم نے ٹھیک ہی سوچا تھا، پلونیو نے کہا، لیکن تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں تمہیں اتنی بڑی بڑی رقمیں ہر ماہ کس طرح بھیجتا تھا، لینی بولا۔ بھلا اس میں تشویش کی کیا بات تھی؟ بہت ہی یہ لوگ بیک وقت کئی کام کرتے ہیں اور خوب کماتے ہیں، پلونیو نے حیرت سے کہا۔ مگر میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے کچھ دنوں کے بعد اتنی تنخواہ ملنے لگی تھی کہ جو کسی بڑے سے بڑے جہاز کے کپتان کی بھی نہیں ہو سکتی تھی، لینی نے کہا۔ پلونیو پھر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس طرح نہ دیکھو، کومو جھیل کی مچھلیاں اتنی قیمتی نہیں ہیں، وٹالین نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پھر میں ناتجربہ کاری اور لالچ کی بنا پر اسمگلروں کے چکر میں پڑ گیا تھا، اور اسمگلر بھی کیسے خطرناک، اسلحے کے اسمگلر، لینی بولا۔ پلونیو فرش پر تھوک کر کھڑا ہو گیا اور اسے گھورتا ہوا بولا، غرق ہی ہو جاتے تو بہتر تھا۔ پاپا، میں مجبور بھی تھا، وہ گھگھیایا۔ کیا مجبوری تھی؟ پلونیو نے کہا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو وہ نہ صرف مجھے بلکہ میرے خاندان والوں کو بھی جان سے مار دیں گے، لینی نے کہا۔ بکواس مت کرو، اٹلی میں قانون کی حکومت ہے۔ تم کیا جانو کہ اس دور میں کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے زمانے کے اخلاقی قصے کی کہانیوں تک محدود رہے ہو، وٹالینی بولا۔ پھر میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتا کہ تم محض دھمکی سے مروب ہو کر جہنم کا راستہ اختیار کرو گے۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ محض دھمکی کی بنا پر ان کے لیے کام کرتا رہا، پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس میں لالچ کو بھی دخل تھا، وٹالینی نے کہا۔ مشقت پسند پلونیو کے لالچی بیٹے، وہ گلوگیر آواز میں بولا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وٹالینی سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ گناہ گاروں کو خدا بھی معاف کر دیتا ہے اگر انہیں ندامت ہو۔ تھوڑی دیر بعد وٹالینی بولا، اگر میں ان میں دوبارہ جانا چاہتا تو کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ سکتا تھا، میں انہیں مطمئن کر دیتا، لیکن اے میرے ایثار پسند باپ، میں ان میں واپس جانے پر مر جانے کو ترجیح دوں گا۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ پلونیو اس کا بازو پکڑ کر بولا، ٹھہرو، مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ وٹالینی دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے پھر پلٹ پڑا۔ ان کی لانچ لکو ہی کے ساحل پر لنگر انداز تھی، لیکن دوسری لانچوں سے الگ تھلگ نہیں تھی۔ اس کے آس پاس درجنوں لانچیں موجود تھیں۔ عمران اپنے اسی ریڈی میڈ میک اپ میں تھا جس سے میریانا پہلے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جیمسن اس وقت لانچ پر موجود نہیں تھا۔ میریانا مسلسل بولے جا رہی تھی۔ عمران کبھی کیبن کی چھت پر نظر جما دیتا اور کبھی فرش کو گھورنے لگتا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم لوگ بھی سمجھ سے باہر ہو، آخر اعتراف کیوں نہیں کر لیتے کہ اسٹیمر تم ہی دونوں کی سازش سے تباہ ہوا ہے؟ حقیقتاً تم اسی ملک کے کوئی ذمہ دار آدمی ہو جس کے لیے اسلحہ اسمگل کیا جانے والا تھا، میریانا کہے جا رہی تھی۔ بولے جاؤ،
عمران سر ہلا کر بولا، ابھی مجھے یہ اطلاع بھی مل سکتی ہے کہ میں دراصل ہٹلر ہوں، اپنی خودکشی کا ڈرامہ اسٹیج کرا کر روپوش ہو گیا تھا اور اب ایک اوپیرا سنگر کے روپ میں دوبارہ نمودار ہوا ہوں۔ عمران نے کہا، پھر تم آخر ہو کون؟ میریانا بولی، ڈھمپ، مجھے تو یہ نام بھی بکواسی معلوم ہوتا ہے، یونانیوں کے ایسے نام تو نہیں ہوتے۔ میریانا نے کہا، یونان میں غیر یونانی بھی رہتے ہیں۔ عمران نے کہا، تم کچھ بھی کہو، وہ ہرگز نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ تم الفروزی کی تلوار توڑ دی تھی تم نے، اس دیو کو نروس کر دیا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی کہ جیمسن واپس آ گیا۔ کیا رہی؟ عمران نے اس سے اردو میں پوچھا۔ اس کا کمرہ دیکھ آیا ہوں، لیکن وہ وہاں محفوظ نہ رہ سکے گا، آپ نے خواہ مخواہ اسے یہاں سے جانے دیا۔ لانچ پر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، عمران نے کہا۔ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ وہ دھوکہ نہ دے گا؟ جیمسن نے کہا، کم از کم ان لوگوں میں واپس تو نہیں جا سکے گا۔ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر ہماری نشاندہی کر بھی دی تو ہم ان کے ہاتھ نہ لگیں گے، خود اسی کی گردن پھنس جائے گی۔ عمران نے کہا، دل نہیں مانتا، جیمسن نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہی کرے گا جو ہم نے کہا ہے، عمران نے کہا۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ ویسے اس کے گھر کے قریب میں نے ایک بے حد تندرست مرغیوں کا فارم دیکھا ہے، شاید اس کے باپ کا ہے۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ عمران نے پوچھا۔ آج رات کو 2-4 مرغیاں پار کر لاؤں گا، مچھلی کھا کر برا حال ہو گیا ہے، جیمسن نے کہا۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، عمران نے آنکھیں نکالی۔ پھر میریانا سے اطالوی میں کہا، اس کا دماغ چل گیا۔ کیوں؟ کیا کہتا ہے؟ میریانا نے پوچھا۔ کسی شریف آدمی کی تندرست مرغیاں دیکھ کر آیا ہے، ان پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، عمران نے کہا۔ صورت سے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ وہاں میں نے خوبصورت لڑکی بھی دیکھی ہے، معصوم اور بھولی بھالی سی، جیمسن نے کہا۔ مرغیوں ہی کی وجہ سے بھولی بھالی لگ رہی ہوگی، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں بستی میں ایک ٹیٹوریا دیکھ کر آیا ہوں، وہیں کھانا کھائیں گے۔ ابلے ہوئے چاول اور مچھلی سے جی اکتا گیا ہے، جیمسن نے کہا۔ گھٹیا ٹیسٹ رکھتے ہو، کسی بول کیتر یا رومن میں کیوں نہ کھائیں؟ میریانا بولی۔ ٹیٹوریا کے کھانوں میں گھریلو پن ہوتا ہے، یہی چیز مجھے پسند ہے۔ مٹر پلاؤ اور جھینگوں کے پلاؤ کا تو جواب ہی نہیں ہوتا، جیمسن نے کہا۔ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہوئی؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ ارے اب تم دونوں مجھے ابال کر کھا جاؤ، عمران چلا کر بولا۔ تم دونوں ہی جھکی ہو، میں سونے جا رہی ہوں، جب کہیں چلنے کا ارادہ ہو تو مجھے جگا دینا، میریانا نے کہا اور عرشے سے کیبن میں چلی گئی۔ یہ مصیبت آپ نے خواہ مخواہ پال رکھی ہے، جیمسن نے اردو میں کہا۔ اپنی فکر کرو، میرے چکر میں نہ پڑو، عمران نے کہا۔ خیر، اسے چھوڑیے، شاید آپ کی فائرنگ سے الفروزے کے 6 آدمی مر گئے تھے، جن کی لاشیں اسے دریا برد کرا دی اور اسٹیمر میں ان کی موجودگی کی کہانی گھڑ لی۔ میں نے یوں ہی فائر کیے تھے، ہو سکتا ہے کوئی زخمی ہوا ہو۔ اگر وہ مرے ہوں گے تو اپنے ہی آدمیوں کی فائرنگ سے، سبھی بری طرح پیے ہوئے تھے، عمران نے کہا۔ لیکن آپ پر بڑی مہربانی فرمائی ہے اس دیو نے، جیمسن نے کہا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا ہوگا کہ میں نے اسے الجھائے رکھنے کے لیے اس کا چیلنج قبول کر لیا تھا، عمران بولا۔ تو پھر اس غلط بیانی کا مطلب؟ جیمسن نے کہا۔ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے قابو میں آنے سے پہلے پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں، عمران بولا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، جیمسن سر ہلا کر بولا۔ بس دیکھتے رہو، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ مجھے اسلحے کی اسمگلنگ سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسٹیمر کو اس لیے تباہ کر دینے کی اسکیم بنائی تھی کہ ایڈلاوا بکھلا کر اپنی کمین گاہ سے نکل پڑے، اور وہ نکل پڑے گا، تم دیکھ لینا، عمران نے کہا۔ جیمسن تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا، موگمبی اور اس کی بہن کا کیا ہوگا؟ X2 کا ایجنٹ انہیں اس سفارت خانے کے حوالے کر دے گا جو نائجیریا اور اٹلی کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، عمران نے کہا۔ کیا یہاں نائجیریا کا سفارت خانہ نہیں ہے؟ فی الحال نہیں ہے، لیکن دوسرے سفارت خانے کی توسط سے دونوں کے درمیان تجارتی تعلقات ہیں، عمران نے کہا۔ کیا حشر ہوگا موگمبی کا؟ جیمسن نے پوچھا۔ موگمبی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اسے محض ایڈلاوا کا پتہ معلوم کرنے کے لیے پکڑوایا تھا، عمران نے کہا۔ جوزف اداس ہو جائے گا، جیمسن نے کہا۔ اس مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے جس سے تم بنے ہو، عمران نے کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وٹالینی پوائنٹ نمبر 12 کی نشاندہی نہیں کر سکتا؟ جیمسن بولا۔ بے وقوف آدمی، اگر اسے چھپانا ہوتا تو پوائنٹ نمبر 12 کا ہی نام کیوں لیتا؟ کھوپڑی استعمال کرو، عمران نے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جیمسن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پوائنٹ نمبر 12 ٹریسنی کے آس پاس ہی کہیں ہوگا، عمران بولا۔ میریانا سے پوچھیے، جیمسن نے کہا۔ فی الحال اسے ایڈلاوا کے سلسلے میں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا،
اگر اسے شبہ ہو گیا کہ مجھے ایڈلاوا کی تلاش ہے تو بھاگ نکلنے کی سوچنے لگے گی، عمران نے کہا۔ ویسے اسے یقین نہیں آ رہا کہ سیما کی دوائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جیمسن نے کہا۔ یقین اور شبے کی کشمکش میں مبتلا ہے، فی الحال اسے اسی ذہنی کیفیت میں سے دو چار رہنے دو، عمران نے کہا۔ اس کے باوجود بھی مجھ سے ابلے ہوئے چاول نہیں کھائے جاتے، گوشت کے لیے ذبیحہ ہونا ضروری ہے، مرغی آپ چرانے نہیں دیتے، پھر کیا کروں؟ جیمسن نے کہا۔ چوری کی مرغی ذبح ہو جائے گی لیکن حلال نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ میں پرانا حرام خور ہوں، جیمسن نے کہا۔ میرے ساتھ رہ کر حرام خوری نہیں چلے گی، عمران نے کہا۔ وہ شاید وٹالینی کی بہن تھی، خالص اطالوی کلاسک کی چہرہ۔ میں تمہیں نقشین بنا دوں گا اگر رومانیت کا چکر چلایا، ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ اور میریانا کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جیمسن بولا۔ بکواس مت کرو، وہ بہت کارآمد ہے، میں نے اسے تلاش نہیں کیا، محض اتفاقیہ دریافت ہے، عمران نے کہا۔ مجھے تو بالکل الو سمجھتی ہے، جیمسن نے کہا، اور مجھے الو کا والد سمجھتی ہے، چونچ بند کرو اور مجھے سوچنے دو، عمران نے کہا۔ جیمسن نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور خود بھی کیبن میں چلا گیا۔ عمران عرشے پر ہی کھڑا رہا، اس کی آنکھوں سے گہرے تفکر کا اظہار ہو رہا تھا اور نظریں یوں ہی ادھر ادھر چکراتی پھر رہی تھیں کہ دفتن وہ چونک پڑا۔ اس کی توجہ کا مرکز قریب ہی کچھ سے گزرنے والی ایک چھوٹی سی بادبانی کشتی تھی۔ کچھ دور جا کر کشتی پھر اسی کی جانب مڑی اور ایسے ایسا اس کی لانچ کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس دوران میں عمران نے جیب سے تاریک شیشوں کی اینک نکال کر آنکھوں پر چڑھا لی، لیکن وہاں سے ہٹا نہیں تھا۔ کشتی پھر اتنے قریب سے گزرتی رہی تھی کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے دو افراد کی شکلیں تک واضح طور پر دکھائی دی۔ عمران کی لانچ کے برابر ہی دو لانچیں اور بھی تھیں اور ان کے بعد تھوڑی سی جگہ خالی تھی جہاں وہ بادبانی کشتی روک دی گئی۔ عمران نے طویل سانس لی اور کیبن کی طرف مڑ گیا۔ میریانا سچ سو گئی تھی اور جیمسن ایک آنکھ میچے اور دوسرے کسی قدر کھولے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کچھ سوچے جا رہا تھا۔ او بھائی، عمران آنکھوں سے اینک اتارتا ہوا بولا، یہ تم ایک خطرناک بلا بھی اپنے ساتھ لگا لائے ہو۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا جناب، جیمسن نے کہا۔ ہم پہچانے جا چکے ہیں اور محض تمہاری احمقانہ ضد کی بدولت، عمران نے کہا۔ خدا رحم کرے مجھ پر، آخر ہوا کیا؟ جیمسن بوکھلا کر بولا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ محض داڑھی مونچھوں کی صفائی پر مطمئن نہ ہو جاؤ، چہرے کی بناوٹ میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کر لو، عمران نے کہا۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہاں مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا، میری وگ اور نقلی داڑھی ایسی ہی تھی، الفروزے اور اس کے ساتھی مجھے ہرگز نہ پہچان سکتے۔ یا ٹھہریے، پھر وہ کوئی ایسا ہی آدمی ہوگا جس نے مجھے روم میں دیکھا ہوگا، جیمسن نے کہا۔ جی نہیں، وہ ایسی شخصیت ہے جس سے قریباً 3 ماہ تک آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، عمران نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب یہ الجھن جلدی سے رفع کر دیجئے، جیمسن اپنا کان پکڑ کر بولا۔ ایڈلی دے ساواں، عمران نے کہا۔ نہیں، جیمسن اتنے زور سے اچھلا کہ میریانا بھی جاگ پڑی۔ ہاں، لوئیسا، جسے جیمسن ہارلے کو ہمارا ایجنٹ بنوانے میں مدد دی تھی، عمران نے کہا۔ تب تو بہت برا ہوا، جیمسن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جب تم اس ریڈیو آپریٹر کو اس کے گھر پہنچانے گئے تھے، اسی وقت سے تمہارا تعاقب ہو رہا تھا، اور اس لونڈے کی بھی خیر نہیں ہے معلوم ہوتی، عمران نے کہا۔ میں اس کے بھائی کو ہرگز نہیں مرنے دوں گا، جو قریباً 7.5 سال بعد مجھے پسند آئی ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ لوئیسا کہاں سے ٹپک پڑی؟ کیا وہ آدمی اس سے مدد طلب کر بیٹھا ہے؟ جیمسن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جی مارلے کی لاش ہی نے اسے اس کی طرف متوجہ کیا ہوگا، پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سلسلے میں اس آدمی سے بھی رابطہ قائم کیا ہو جس کی ہمیں تلاش ہے، عمران نے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا یور میجسٹری، میں شرمندہ ہوں، جیمسن بولا۔ فکر مت کرو، دیکھا جائے گا، عمران سر ہلا کر بولا۔ پہلے ایک تھا، اب 2 ہو گئے۔ ویسے اسے اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ لوئیسا کسی قسم کی رعایت نہیں کرے گی۔ پہلے وہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری تعداد کیا ہے، پھر ایک ایک کر کے ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گی، عمران نے کہا۔ میں نے کتنی بار تم سے کہا ہے کہ میری موجودگی میں اطالوی میں گفتگو کیا کرو، میریانا نے کہا، اور عمران جیمسن سے اطالوی میں کہنے لگا۔ اگر تم کسی ٹیٹوریا ہی میں کھانا چاہتے ہو تو اوسو بیو کو کھانا، لیکن تم کیسے گوشت کھا سکو گے؟ اچھا تو پھر میں بتاؤں، کوڈیڈی ریسیپی لے لینا، عمران نے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ گوشت کے معاملے میں بہت محتاط ہو، کیا یہودی ہو تم لوگ؟ میریانا نے کہا۔ خالص رومن کیتھولک ہیں، عمران بولا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ عیسیٰ مسیح نے اپنے حواریوں کو گوشت اور شراب کے استعمال سے روکا تھا؟
وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑی نے دیکھتی رہی، پھر بولی، تب تو تمہارا درجہ ولیوں سے بھی بلند ہونا چاہیے، کیونکہ شراب اور گوشت تو پادری بھی نہیں چھوڑتے۔ میریانا نے کہا، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے قائل نہیں کہ صرف عیسیٰ کی پرستش ہی ہمیں عذاب قبر یا جہنم سے بچا لے گی، عمران نے کہا۔ کہیں تم لوگ براہ راست آسمان سے تو نہیں ٹپکے ہو؟ میریانا بولی۔ میں نے ذاتی طور پر تو یہ کوشش کی تھی کہ براہ راست آسمان سے ٹپکوں، لیکن میری رائے سے اتفاق نہیں کیا گیا، عمران بولا۔ اچھا، تو اب کھانے کی سوچو، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، میریانا نے کہا۔ میں نے سوچا ہے کہ اس وقت ہم کہیں نہ جائیں، عمران بولا۔ تو پھر؟ میریانا بولی، آج میں تمہیں اپنے قبیلے کے کھانے کھلواؤں گا۔ یونان میں رہتا ہوں، لیکن میرا باپ حقیقتاً بربر تھا اور ماں یونانی۔ میرے باپ نے مجھے بڑے لذیذ کھانے تیار کرنے کی ٹریننگ دی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مونگ کی دال سلیمانی۔ اس وقت میں تمہیں اس کی وہ چیز کھلاؤں گا جسے قبائلی زبان میں کھچڑی کہتے ہیں، جو چٹنی کے ساتھ کھائی جاتی ہے، عمران نے کہا۔ کتنی دیر میں تیار ہوگی وہ چیز؟ میریانا نے پوچھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ صرف ہو تو گولی مار دینا، عمران نے کہا۔ اچھا، پکاؤ، میں بھی تو دیکھوں، میریانا بولی۔ مارے گئے، عمران جیمسن کی طرف دیکھ کر اردو میں کر رہا۔ چاول تو موجود ہیں، لیکن مونگ کی دال کہاں سے لائیں گے؟ میں بتاؤں، جیمسن نے کہا۔ جلدی بولو برخوردار، ورنہ ہم نے خشکی پر قدم رکھا اور مارے گئے، عمران نے کہا۔ میرے پاس خشک جھینگے وافر مقدار میں موجود ہیں، انہی کی کھچڑی پکا لیتے ہیں۔ دیکھے گی تو بس اتنا ہی کہے گی کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اٹلی میں لیسی اسکیمی کہلاتی ہے، جیمسن نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، شاباش، چلو جلاؤ اسٹوو، عمران نے کہا۔ ابھی بھی میں ہی کروں؟ جیمسن بولا۔ تمہیں تو اب عورت کی میک اپ میں ہی رہنا پڑے گا، حماقت ہی ایسے کر بیٹھے ہو، عمران نے کہا۔ خدا دیکھ رہا ہے، جیمسن ٹھنڈی سانس لے کر اٹھتا ہوا بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔